بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ جج رانا شمیم نے لندن میں جس نوٹری پبلک کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان حلفی تصدیق کروایا، نوٹرائز کروایا، اس نوٹری پبلک چارلس گتھری کے انکشافات سامنے آئے ہیں اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب چند گھنٹے رہ گئے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا، رانا شمیم صاحب نے اپنا تحریری جواب اور اصل بیان حلفی عدالت میں جمع کرانا تھا، تو اس سے پہلے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے سیال کوٹ میں ہونے والا جو افسوسناک واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے، جس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے شرمندہ کروایا ہے، جس نے پاکستانیوں کو دنیا کے سامنے شرمندہ کروایا ہے، جس نے مسلمانوں کو شرمندہ کروایا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور یہ ریاست کا امتحان ہے کہ کس انداز میں یہ معاملات چلنے لگ پڑے ہیں، اور اس پر ریاست کو زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانی ہوگی۔ اور اس سے نہ صرف اندرون ملک عام شہریوں کو کیا پیغام جا رہا ہے، دنیا کے سامنے کیا پیغام جا رہا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب آپ اسلاموفوبیا کے معاملے پر جنگ لڑ رہے ہیں دنیا کے ساتھ۔ عمران خان دنیا کے بڑے بڑے فورمز پر اسلاموفوبیا کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سے یہ کچھ لوگ، کچھ عناصر جو ہیں وہ دنیا کے سامنے کیا چہرہ پیش کر رہے ہیں، کیا تصویر پیش کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ سیال کوٹ میں مشتعل گروہ کا ایک کارخانے پر گھناؤنا حملہ اور سری لنکن مینیجر کا زندہ جلایا جانا پاکستان کے لیے ایک شرمناک دن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں خود تحقیقات کی نگرانی کر رہا ہوں اور دو ٹوک انداز میں واضح کر دوں کہ ذمہ داروں کو کڑی سزائیں دی جائیں گی اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی یہ ہدایت کی ہے کہ سول انتظامیہ کی مکمل سپورٹ کی جائے جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے، اور ایسے گھناؤنے واقعات ناقابل قبول ہیں۔ تو اب تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 100 سے زیادہ افراد گرفتار ہو چکے ہیں، اور سی سی ٹی وی کی مدد سے جو گرفتار افراد ہیں ان کے کردار کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کون اشتعال دلانے والے تھے اور کون تشدد کرنے والے لوگ تھے۔ تو آتے ہیں رانا شمیم صاحب کی سٹوری پر۔ رانا شمیم صاحب نے جس نوٹری پبلک کے سامنے بیان حلفی نوٹرائز کروایا، ان کے سامنے پیش ہو کر اس کی تصدیق کروائی، اس نوٹری پبلک چارلس گتھری نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستانی عدالت میں پیش ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بیان حلفی جو دی نیوز نے شائع کیا ہے، یہ وہی بیان حلفی ہے جو رانا شمیم نے ان کے سامنے پیش ہو کر نوٹرائز کروایا ہے۔ اور انہوں نے بتایا بھی کہ کس طرح رانا شمیم جو ہیں وہ آئے، انہوں نے کیا دستاویزات پیش کیں۔ تو رانا شمیم صاحب جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر تو یہ کہا تھا کہ یہ بیان حلفی انہیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ کیسے انہوں نے چھاپ دیا جنگ اخبار نے، جبکہ ان کا بیان حلفی تو سیل بند لفافے میں ہے، ان کا بیان حلفی تو لاکر میں موجود ہے۔ تو اس نے جنگ اخبار کو مشکل میں ڈال دیا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ کس نے قربانی کا بکرا بننا ہے، یا جنگ اخبار کی جو خبر ہے اور اس کے جو ذمہ دار ہیں، یا رانا شمیم صاحب نے۔ تو رانا شمیم صاحب اس معاملے سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ بیان دیا، یہ موقف اپنایا کہ ان کا بیان حلفی تو شاید یہ ہے ہی نہیں، وہ تو سیل بند لفافے میں موجود ہے، ان کے ہاتھ کیسے لگ گیا۔ تو ایسے میں پھر جنگ گروپ نے بھی ایک سرجیکل سٹرائک کی ہے رانا شمیم صاحب پر، کیونکہ ظاہر ہے ان پر ذمہ داری عائد ہو رہی تھی۔ رانا شمیم صاحب تو بیان حلفی دینے کے بعد، اور خبر انہوں نے لگوائی ہے کسی اور نے لگوائی، لیکن بیان حلفی تو ان کا تھا، وہ بیان حلفی سے بھاگ رہے تھے۔ لیکن جنگ گروپ نے کس طرح سے پکڑا انہیں کہ مرتضی علی شاہ جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا چارلس گتھری سے، ان کے پاس گئے، ان کا انٹرویو کیا، ان کے پاس وہ بیان حلفی لے کر گئے، ان کو وہ بیان حلفی پڑھایا کہ جی کیا یہ بیان حلفی آپ نے نوٹرائز کیا ہے۔ پھر ان کے ساتھ انہوں نے دی نیوز کی وہ سٹوری جو ہے وہ شیئر کی، اور اس کے کانٹینٹ شیئر کی، اور پوچھا کہ جو آپ نے جس کو نوٹرائز کیا ہے کیا یہ کانٹینٹس اس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی تصدیق نہ صرف کی ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ خود آتے ہیں یا اسکائپ کے ذریعے ویڈیو لنک پہ آتے ہیں، لیکن ان کی جو رضامندی ہے کہ وہ آ کر یہ تصدیق کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہی وہ بیان حلفی ہے جو رانا شمیم صاحب نے خود آ کر دستخط ان کے سامنے کیے، اور انہوں نے جو سٹوری ہے اسے درست قرار دیا کہ وہ اس سے مطابقت رکھتی ہے بیان حلفی سے۔ تو انہوں نے چارلس گتھری نے یہ بھی کہا ہے جی کہ رانا شمیم اپنے حواس میں تھے اس وقت، اور ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، اور انہوں نے
کہا ہے کہ یہ وہی بیان حلفی ہے جس پر میں نے نوٹری پبلک کی مہر جو ہے وہ ثبت کی۔ چارلس گتھری نے کہا جی کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نوٹری پبلک کے لیے سروسز لینے کے لیے آتا ہے یا کوئی اوتھ دینے آتا ہے، اپنا بیان حلفی دینے آتا ہے، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جو چیز آپ نے لکھی ہے اس بیان حلفی میں، کیا آپ اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیا آپ اسے سمجھتے ہیں؟ تو اگلا شخص کہتا ہے کہ جی بالکل میں اسے سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور اس کے بعد دستخط کروائے جاتے ہیں، اور اس میں جو نوٹری پبلک کی سروسز لینے والا شخص ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی کے دستاویزات مانگے جاتے ہیں، اس میں پاسپورٹ ہوتا ہے، اس میں شناختی کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے۔ تو ایک تو رانا شمیم صاحب نے یہ کہا کہ جی بالکل میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور انہوں نے اپنے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی بھی دی۔ تو انہوں نے کہا کہ چارلس گتھری نے کہا کہ جج شمیم جو ہیں وہ ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، وہ جب آئے تو وہ اکیلے تھے جب انہوں نے یہ بیان حلفی دیا، اور ان تمام چیزوں کی وہ تصدیق کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ویسے بھی نوٹری پبلک اور اوتھ کمشنر کے جب اس طرح کی چیزیں نوٹرائز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی تصدیق ہو رہی ہوتی ہے، تو ایس او پی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک نقل وہ متعلقہ نوٹری پبلک اور آئیڈینٹی کے جو دستاویزات ہیں وہ رکھتا ہے، اس کا نمبر ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ ایک رجسٹریشن ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں صرف ہوتا کہ اس کو سٹیمپ لگا کے دے دی جاتی ہے، بلکہ اس کی ایک کاپی بھی رکھی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حیران کن بات ہے کہ رانا شمیم صاحب جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے عدالت میں کہ جی وہ تو سیل بند لفافے میں ہے، یہ تو پتہ نہیں وہ ہے بھی ہے یا نہیں، تو ایک جج کے عہدے پر وہ رہے ہیں، اور یہ تمام قانونی معاملات، خاص طور پہ انہیں برطانیہ جیسا ملک میں جہاں پر یہ ڈاکومنٹیشن کے معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، تو شاید ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ تمام ریکارڈ تو وہاں موجود ہوتا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو چارلس گتھری ہیں یہ پاکستانی ہائی کمیشن کو آلریڈی سروسز دیتے ہیں۔ جب پاکستانی ہائی کمیشن نے اپنے کچھ ڈاکومنٹس کی تصدیق آفیشلی کروانی ہوتی ہے تو وہ بھی ان سے کرواتے ہیں۔ تو جو فارن آفس اور جو نیب کے دستاویزات ہیں یہ عام طور پر ان کی یہ تصدیق کرتے ہیں۔ 2017 میں جب پیناما سے متعلق معاملہ چل رہا تھا تو جو نیب کی ٹیم نے کچھ دستاویزات برطانیہ سے حاصل کی تھی، تو اسی نوٹری پبلک نے ہی اس کی تصدیق کی تھی۔ تو یہی وہ نوٹری پبلک ہے جو لندن میں میاں نواز شریف کی جو میڈیکل کے ڈاکومنٹس ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ تو اب رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ گزشتہ سماعت میں جب یہ کہا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی کہ جی اخبار کا معاملہ الگ ہے اور رانا شمیم صاحب کے معاملے پر آگے چلیں، لیکن اس میں پھر رانا شمیم صاحب نے اس معاملے پہ اپنا ایسا موقف اپنایا کہ اخبار پھنس گیا، اس میں اخبار کا گروپ پھنس گیا اس میں۔ اب 4 دسمبر تک 3 بجے تک جواب جمع کروانا ہے، اس میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ تحریری جواب کیا آتا ہے اور بیان حلفی وہ اصل کیا دیتے ہیں؟ اگر وہ نہیں بھی دیتے، عدالت یہ کہہ چکی ہے، تو پھر یہ تاثر لیا جائے گا کہ پھر ایسا کوئی وہ ہے ہی نہیں بیان حلفی جو آپ کہہ رہے ہیں سیل بند لفافے میں ہے۔ تو اب چارلس گتھری جو ہیں جو نوٹری پبلک ہیں، یہ اگر اسکائپ کے ذریعے بھی آ کر اپنا بیان دے دیتے ہیں، یہاں فزیکلی نہیں بھی آتے، اسکائپ کے ذریعے اگر ویڈیو لنک پر بھی بیان دیتے ہیں، تو اس میں پریشانی رانا شمیم صاحب کے لیے، کیونکہ توہین عدالت کا نوٹس اس میں جاری ہو چکا ہے۔ یہ عام طور پہ کچھ توہین عدالت کے معاملات تو ایسے ہوتے ہیں نا جس میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، کوئی غصے کا اظہار کیا جاتا ہے اور بعد میں معافی مانگ لی جاتی ہے اور اس میں معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ تو عدالت قرار دے چکی ہے۔ یہ آپ نے عدلیہ پر حملہ کیا، عدلیہ کی ساکھ پر حملہ کیا ہے، اور یہ ایک مذموم مہم ہے چونکہ اس طور پہ سامنے آئی ہے، تو اس میں رانا شمیم صاحب کے لیے اپنی جان چھڑانا اس کیس سے اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب کو بھی چونکہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بیان حلفی لانے کے لیے رانا شمیم صاحب کے ساتھ تعاون کریں، اور برطانوی ہائی کمشنر اور سیکرٹری خارجہ کو اس حوالے سے تعاون کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایک تو رانا شمیم صاحب کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے اسے لے کر آنا ہے اصل بیان حلفی کو، لیکن اب چونکہ جو نوٹری پبلک ہے اس کا عام طور پر وہاں پر ہائی کمیشن سے رابطہ ہوتا بھی ہے، تو پاکستان کے لیے بھی آسان ہے، پاکستانی حکام کے لیے بھی آسان ہے کہ ان سے رابطہ کر کے
جو انہوں نے نوٹرائز کر رکھا ہے اس کی کاپی حاصل کر کے عدالت میں پیش کی جائے. تو اس معاملے پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.